الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچر میں ہم نے مرکب اضافی کے اندر ضمائر کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ ضمیر کو استعمال کریں گے، لیکن ہم نے اب تک جو ضمائر پڑھی تھی وہ حالت رفعی والی ضمائر پڑھی تھی۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حالت نصبی اور حالت جری والی ضمائر بھی پڑھ لی تھی۔ ہم اس بات کو جان گئے کہ حالت نصبی اور حالت جری میں جو ضمیریں استعمال ہوں گی وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں کانٹیکسٹ بتائے گا، ان کا استعمال بتائے گا کہ اس وقت یہ ضمیر حالت نصبی میں ہے یا حالت جری میں ہے۔ مرکب اضافی میں کیونکہ ایک مضاف ہوتا ہے اور ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مضاف الیہ حالت جری میں ہوتا ہے، لہٰذا اب جو ضمیریں استعمال ہو رہی ہوں گی وہ حالت جری کی ضمیریں استعمال ہو رہی ہوں گی۔ ہم نے ان تمام باتوں کو بیان کیا تھا کہ ضمیر اسم کی جگہ استعمال ہوگی، اور ان چیزوں کو ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ اب ہم انشاءاللہ خلاصتاً پہلے ان تمام ضمائر کو بیان کر دیتے ہیں کہ حالت نصبی اور حالت جری والی ضمیریں کون سی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک ایک ایگزامپل کو لیں گے۔ حالت نصبی اور حالت جری والی جو ضمیریں ہیں وہ غائب کے لیے ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، مذکر اور مؤنث، واحد، مثنی اور جمع بالترتیب۔ یوں ہی جو کہ حاضر کی ضمیریں ہیں حالت نصبی اور جری والی وہ ہیں کا، کما، کم، کی، کما، کمنا، مذکر، مؤنث، واحد، مثنی اور جمع بالترتیب۔ اور یوں ہی متکلم کی ضمیریں ہیں یا، یعنی کہ جو چھوٹی یا جسے ہم کہتے ہیں، یا کبھی یہ زبر کے ساتھ آئے گی اور کبھی یہ ساکن ہوگی، اور دوسری ہے نا۔ یہ کل 14 ضمیریں ہیں کہ جو کہ اب ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے مضاف الیہ بنا کر۔ تو چونکہ ہم انہیں مضاف الیہ بنا رہے ہوں گے، لہٰذا اسے یاد رکھیے گا کہ یہ حالت جری میں ہوگی۔ اب دیکھیے ہم نے یہاں پہ اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ غائب کی ضمیریں جنس مذکر مؤنث کے اعتبار سے واحد، مثنی اور جمع، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا۔ اب ہم ایک ایگزامپل لیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اس کا گھر، پہلے ہم کہتے تھے زید کا گھر تو ہم کہتے تھے بیت زیدن، زید کا گھر۔ اب ہم کہہ رہے ہیں اس کا گھر، تو اب یہ زید کی جگہ ہم لفظ اس لے کے آئے ہیں جو کہ مضاف الیہ اب بن رہا ہوگا، اور یہ ایک ضمیر ہے، تو لہٰذا اب اس ضمیر کو استعمال کریں گے ہم اور دیکھیں گے کہ مرکب اضافی کس شکل کا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ میں نے اس کا گھر کی ایک ہی اگزامپل لی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ضمیر مثنیٰ کی استعمال ہوگی تو اب جملہ ہو جائے گا ان دونوں کا گھر مذکر کے اعتبار سے، اور اگر جمع کی ہوگی تو ہوگا ان سب کا گھر۔ یوں ہی اگر مؤنث کی ہوگی تو اس کا گھر، یعنی کہ مؤنث کے لیے بات ہو رہی ہے، مثنیٰ کی ہوگی تو ان دونوں مؤنثوں کی بات ہو رہی ہوگی، اور اگر جمع کی بات ہو رہی ہوگی تو ان سب مؤنثوں کی بات ہو رہی ہوگی۔ لہٰذا جملے کو آپ اس کے اعتبار سے تبدیل کرتے چلے جائیں گے۔ اب دیکھیے اس کا گھر جنس مذکر یا مؤنث۔ اب دیکھیے اگر ہم واحد کی بات کریں تو ہوگا بیتو ہو، اس کا گھر، اس ایک مرد کا گھر، بیتو ہو۔ ان دو مردوں کا گھر تو اب کیا ہوگا، بیتو ہما، بیتو ہو، بیتو ہما۔ ان سب مردوں کا گھر تو ہوگا بیتو ہم، ان سب کا گھر۔ اب دیکھیے اس کا گھر، ان دونوں کا گھر، ان سب کا گھر، تو دیکھیے ترجمہ کرنے میں کا آ رہا ہے۔ بیت نکرہ ہے اور ہو ہم جانتے ہیں ضمائر معرفہ ہوا کرتی ہیں، ہو ضمیر معرفہ ہے، نکرہ کے بعد معرفہ آ گیا، مضاف مضاف الیہ ہو گیا، ترجمہ کرنے میں کا لفظ آیا، مضاف مضاف الیہ ہو گیا۔ بیتہما، بیتہم۔ اب مؤنث کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، بیتہا اس ایک عورت کا گھر، تو بیتہا اس کا گھر۔ اب یہاں پہ اب ہا ضمیر آ گئی ہے تو ہم پہچان گئے کہ یہ عورت کی بات ہو رہی ہے۔ بیتہما ان دو عورتوں کا گھر۔ اب دیکھیے یہاں پہ آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا کہ پیچھے مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی بات ہو رہی ہے، تو اسی اعتبار سے پھر ہم ترجمہ کیا کریں گے ہما ضمیر کا، اور بیتو ہننا ان سب عورتوں کا گھر۔ دیکھیے یہ ایک مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے کہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، اور معرفہ جو کہ مضاف الیہ ہے یہاں پہ وہ ایک ضمیر ہے، تو لہٰذا اس کی شکلیں اب ایسی ہوں گی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے حاضر کی ضمیریں ہم نے پڑھی کا، کما، کم، کی، کما، کننا۔ ٹرانسلیشن وہی
حالت رفعی والا ہی ہے، یعنی کہ ٹرانسلیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، چاہے ضمیر حالت رفعی میں ہو، حالت نصبی میں یا حالت جری میں، ٹرانسلیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ضمیر کی ٹرانسلیشن پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ جو فرق پڑ رہا ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ حالت رفعی کی ضمیر ہے، حالت نصبی کی یا حالت جری کی، تاکہ جملے کی جو کنسٹرکشن ہے وہ درست ہو۔ اب دیکھیے یہاں پہ تمہارا گھر، یہ ایک ہی اگزامپل لی ہے، اب ظاہر ہے کہ دو ہوں گے تو ہم کہیں گے تم دونوں کا گھر، اور اگر بہت سارے ہوں گے تو کہیں گے تم سب کا گھر، یہ مذکر کے اعتبار سے اور یوں ہی مؤنث کے اعتبار سے۔ اب دیکھیے مذکر کی اگزامپل لیتے ہیں، بیتو کا، تمہارا گھر، دیکھیے نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہو جائے گی۔ دیکھیے اب اگر دو مذکر ہوں گے، بیتو کما، تم دونوں کا گھر، تم دونوں کا گھر، دیکھیے بیتو نکرہ کما معرفہ، کیونکہ ضمیر ہے اور نکرہ کے بعد معرفہ آ گیا تو مضاف مضاف الیہ۔ بیتو کم، تم سب کا گھر، یوں ہی بیتو کی، اب مؤنث کی بات ہو رہی ہے، تمہارا گھر، بیتو کما، تم دونوں کا گھر، بیتو کمنا، تم سب کا گھر، لہٰذا ہماری غائب کی ضمیریں بھی ہو گئی اور حاضر کی ضمیریں بھی ہو گئی۔ اب ہم متکلم کی ضمیر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے متکلم کی ضمائر ہم جانتے ہیں کون سے ہیں، یا تو چھوٹی یا ہوگی زبر کے ساتھ، یا پھر ساکن ہوگی واحد مذکر مؤنث کے لیے، اور مثنیٰ جمع مذکر مؤنث ان چاروں کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی وہ ہوگی نا۔ اب دیکھیے میرا گھر یا ہمارا گھر، یہ ٹرانسلیشن ہوگا۔ اب جب میرا گھر آپ کہیں گے تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا چاہیے بئی تا یا پیش توئی، بئی توئی، لیکن عربی میں ایسے نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو یا ہے یہ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر ہو، یعنی کہ یا ہر ایک کو زیر کرنا چاہتی ہے۔ آپ اسے اس انداز میں سمجھیے، یا چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے والا میرے سامنے زیر ہو جائے، یا حرف ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر آئے۔ تو اکثر ایسا ہی ہوگا کہ جو اسما ہیں، جو اسم ہیں، وہ اسم زیر کو قبول کر لیں گے، یعنی کہ جب بیت کے ساتھ یا آئے گی، ضمیر والی، ضمیر متکلم کی ضمیر یا آئے گی، تو یا سے جو پہلے والا حرف ہوگا اس کے اوپر زیر آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ دیکھیے گا ایگزامپل کے اندر، بئی تی، دیکھیے یہ جو تا تھا اس تا کے اوپر پیش تھا، لیکن یہ یا چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے زیر ہو، لہٰذا اس کا پیش زیر سے تبدیل ہو جائے گا، بئی تی، بئی تی۔ اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھیے، جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ربی، میرے رب یا میرا رب، تو دیکھیے رب لفظ کے بعد یا متکلم آ رہی ہے، میرا رب، تو اس یا کی وجہ سے جو رب کا با ہے اس کے نیچے زیر آ گیا، رب بی، میرا رب۔ بالکل ایسے ہی دیکھیے گا، بیتو نا، ہمارا گھر، بیتی میرا گھر، بیتنا ہمارا گھر۔ مثال کے طور پہ ہم قلم کی اگزامپل لیتے ہیں، قلمی میرا قلم، قلمنا ہم سب کا قلم۔ کتاب کی اگزامپل لے لیجئے، کتابی میری کتاب، کتابنا ہم سب کی کتاب۔ اس طریقے سے بہت سی اگزامپلز ہیں جو کہ انشاءاللہ بھی ہم آگے ایک آدھ اگزامپل آپ کے سامنے اور بیان کرتے ہیں تاکہ چیزوں کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ دیکھیے یہ ضمیر ہے، سارا پورا چارٹ ایک ہی جگہ پہ کر دیا گیا ہے کہ جس کے اندر غائب، حاضر، متکلم کی تمام حالت رفعی اور نصبی والی ضمیریں بیان کر دی گئی ہیں۔ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہمنا، کا، کما، کم، کی، کما، کمنا، یا زبر کے ساتھ یا ساکن ہوگی اور پھر نا۔ اب آپ کو جو الفاظ دیے جائیں گے ان الفاظ کو آپ نے ان ضمائر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، ان ضمائر کے ساتھ جوڑنا ہے، اور پورے جو مرکب اضافی ہے اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے، ایک مرکب اضافی بنانا ہے اور پھر اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیے گا کہ جو الفاظ اب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، آپ نے ان الفاظ کو حالت جری کی ضمیروں کے ساتھ ملانا ہے اور استعمال کرنا ہے۔ ایک ایگزامپل ہے جیسے کہ کتاب، آپ نے کتاب کو ضمائر کے ساتھ ملانا ہے اور پھر دیکھنا ہے، جیسے کتابن ہے تو ہو ضمیر کے ساتھ جب یہ ملے گا تو یہ ہو جائے گا کتابو ہو، کیوں؟ کیونکہ کتاب بن رہا ہے مضاف، اور ہم جانتے ہیں کہ مضاف کے اوپر نہ ہی الف لام آتا ہے نہ ہی تنوین، تو لہٰذا کتابن کی تنوین گر جائے گی تو ہو جائے گا کتابو، اس کے بعد پھر ہو ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ کیجئے تو ہو جائے گا کتابو
ہو، رب بالکل ایسے ہی ربو ہو، علم علم ہو۔ ہم قلم کی اگزامپل کو لے لیتے ہیں اور قلم کی اگزامپل کو چارٹ کے ساتھ منسلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے مرکب اضافی بنانے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انشاءاللہ ایک ہم ایکسرسائز کر لیں گے تو بقیہ الفاظ کو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے گا لفظ قلم کو ہم ملاتے ہیں، قلم ہو، قلم ہو کا مطلب ہوگا اس کا قلم، قلم ہما ان دونوں کا قلم، قلم ہم ان سب کا قلم، قلم ہا اس ایک عورت کا قلم، قلم ہما ان دو عورتوں کا قلم، قلم ہن ان سب عورتوں کا قلم، قلم کا تمہارا قلم، قلم کما تم دونوں کا قلم، قلم کم تم سب کا قلم، قلم کی تم ایک عورت کا قلم، قلم کما تم دو عورتوں کا قلم، قلم کننا تم سب عورتوں کا قلم، قلمی میرا قلم، قلمنا ہم سب کا قلم۔ اور چونکہ یہ ضمائر حالت جری والے ہیں اور جو یہ مرکب بنا ہے یہ مرکب اضافی ہے، لہٰذا یاد رکھیے گا پہلا مضاف ہے اور یہ ضمیریں مضاف الیہ بن رہی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کچھ مزید انفارمیشن اور معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔